السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، مائکرو اکنامکس تو ہم لوگوں نے ختم کی، اور مائکرو میں ہمارے پاس 4 چیپٹرز ہیں۔ چیپٹر 2 ڈیمانڈ سپلائی کو ڈیل کرتا تھا، چیپٹر 3 الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، چیپٹر 4 کے ہم نے 2 حصے کیے تھے۔ پہلے حصے میں پروڈکشن، کنزمپشن، ریونیو، کاسٹ، وہ ساری باتیں کی۔ دوسرے حصے میں ہم لوگوں نے مارکیٹ سٹرکچرز کو کور کیا، وہ بھی 4 تھے: پریفر کمپٹیشن، مونوپولسٹک، مونوپلی اور اولیگوپلی۔ اینڈ چیپٹر 1 کے اندر ہمارے پاس کچھ سسٹمز ہیں: کیپٹلزم، سوشلزم، مکسڈ اکانومی، پروڈکشن پاسبلٹی کرو ہے جس کو PPF بھی کہتے ہیں، پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر، اور اس کے علاوہ بیسک ڈسکشن ہے ٹائپس آف گڈس کون سی ہیں، اور پبلک گڈس کیا ہیں، پرائیویٹ گڈس کون سی ہیں، وہ ساری باتیں اب آپ کو آئیڈیا ہے ان کا۔ جس طرح آپ لوگ بچپن میں کیمسٹری کے اندر 2 پورشن ہوتے تھے، ایک آرگینک اور دوسرا ان آرگینک، اسی طرح جو آپ کا ایک پیپر ہے QM، اس میں بھی 2 پورشن ہیں، میتھ اور اسٹیٹ، اور اسی طرح اکنامکس میں بھی 2 حصے ہیں، مائکرو اور مائکرو اکنامکس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مائکرو کا پورشن ایز کمپیئر ٹو چیپٹرز چھوٹا ہے۔ 13 میں سے 4 چیپٹرز کس کے ہیں؟ مائکرو کے۔ اور اگر میں مائنس کروں تو 9 چیپٹرز کس کے بچیں گے؟ مائکرو کے۔ میکرو اکنامکس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا، چھٹی نہیں کرنی، کیونکہ اس کا ہر کانسیپٹ نیکسٹ ڈے ہم استعمال کر رہے ہوں گے۔ یہ آپس میں بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ۔ مائکرو انٹر ریلیٹڈ نہیں تھی۔ چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 کے اندر ایک میں آپ نے سیکھا تھا ڈیمانڈ سپلائی کیا ہے، اور ایک میں آپ نے اس کی الاسٹیسٹی فائنڈ کی تھی۔ چیپٹر 4 میں اس کی امپلیکیشنز تھیں کس کی بلا؟ پروڈکشن کی، ریونیو کی، کس پہ؟ مارکیٹ سٹرکچرز پہ یا مارکیٹ ٹائپس پہ۔ مگر میکرو از سم تھنگ کہ جو چیز آج ہم لوگوں نے کور کی ہے، وہ شاید میں آپ کو 4 دن بعد اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ یاد کرو ہم نے 4 دن پہلے کیا پڑھا تھا، 2 دن پہلے کیا پڑھا تھا۔ تو یہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، کریں گی، آپ نے اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں بخشنی۔ اگر مائکرو پورشن ابھی بھی کچا پکا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے ساتھ ساتھ، مگر پلیز میکرو میں سیدھے ہو جائیں۔ اگر آپ کا میکرو پورشن سٹرانگ ہو گیا تو آپ بڑی آسانی سے پیپر کو پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ اراؤنڈ 40% آف دا پیپر چیپٹر 5، 6، 7 اور 8 سے ہے، اور اگین 30 to 35 9، 10، 11، 12 اور 13 سے۔ ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا تھا انٹر ریلیٹڈ کی، تو چیپٹر نمبر 5، 6 اور 7، اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم مکس کر کے پڑھ رہے ہوں گے۔ 8 ان سے تھوڑا سا جدا ہے، یعنی کہ 8 اس وقت کور ہوگا جب 5، 6، 7 کور ہو چکے ہوں گے۔ پھر آگے 9 سے لے کے 13 تک انہی باتوں کی امپلیکیشنز ہیں۔ تو خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ڈے 1 پہ اس کے اوپر ہلکا ہاتھ نہیں رکھنا۔ آپ مائکرو کو ڈیلی بیس پہ ٹاپیکل ریوائز کرنا شروع کر دیں۔ آج سے نہ بھی کریں، آپ نیکسٹ منڈے سے سٹارٹ کر دیں، یکم سے سٹارٹ کر دیں، کہ ایک دن ڈیمانڈ کر دیا، ایک دن سپلائی کر لیا، ایک دن الاسٹیسٹی کر لی ڈیمانڈ کی، تو وہ آپ اپنے پیٹرن پہ توڑ کے بھی اگر ریوائز کرنے بیٹھیں گے تو آپ 10 دنوں میں اپنی پوری مائکرو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر میکرو کے اوپر آپ نے شروع سے ہی ہاتھ اپنا کھینچ کے رکھنا، اس کو زیادہ اوور ہونے نہیں دینا، کیونکہ اس میں ریڈنگ ایک تو زیادہ ہے، کانسیپٹس لمیٹڈ ہے، ریڈنگ زیادہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ آئی ہے، ایک تو لیٹ نہ آیا کریں، کیونکہ کلاس کا ٹائم ایگزیکٹ 9 بجے کا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں 9، 9:15، 9:20، 9:10 پہ آ رہے ہوتے ہیں،
آپ اگر ٹائم پہ ہوں تو میں شاید 15 منٹ پہلے آ کے یہ بورڈ بھر دوں، اور میں کالج میں 15 سے 20 منٹ پہلے ہوتا ہوں، مگر آپ لوگ غائب ہوتے ہیں، اکا دکا بچہ بیٹھا ہوتا ہے کلاس میں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے ڈے 1 پہ کہ جتنا آپ لوگوں نے مائکرو کور کر لیا، دیٹ از گڈ، دیٹ از اوکے، آپ اس کو اپنے اینڈ پہ ریوائز کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ میکرو کو بھی ٹائم دیں. یہ ورڈ مائکرو اور میکرو میں کیا فرق ہوگا؟ واٹ از مائکرو، واٹ از میکرو؟ مائکرو تھا اسمال اسکیل پہ دیکھنا. بچپن میں آپ نے ورڈ پڑھا ہوگا مائکروسکوپ. اس کا کیا کام ہوتا تھا؟ یونٹ لیول پہ جا کے دیکھتا تھا کہ حرکت کیسی ہے. تو میکرو کیا ہوگا؟ لارج اسکیل پہ دیکھنا، ایک برڈ آئی ویو رکھنا. میکرو اکنامکس ڈیل کرتا ہے نیشن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نیشن کے ساتھ. اس میں ہم جتنی باتیں کریں گے وہ کس کے پرسپیکٹو سے ہوں گی؟ نیشن کے پرسپیکٹو سے ہوں گی. اور نیشن سے کیا مراد ہے؟ پاکستان. چونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان، انڈیا میں ہوتے تو انڈیا. تو نیشن سے مراد ہے کہ جس کنٹری کے اوپر ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں پڑھنی ہیں تو وہ نیشنل لیول کے اوپر اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اچھا جی، پہلا کانسیپٹ آج کا آف میکرو اکنامکس. سنیے گا پہلے بہت غور سے، چیزیں آسان ہیں کہ مشکل نہیں ہیں. آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، پڑھ رہے ہیں. اکاؤنٹنگ میں ایک رول پڑھا ہوگا، ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی، یعنی کہ پلس از آلویز اکول ٹو نیگیٹو، لیفٹ ہینڈ سائڈ از آلویز اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. اگر دونوں سائڈز ایکول ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا اچیو ہو گیا؟ ایکولیبریم. اسی طرح اکنامکس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف ہمارے پاس ہوتی ہے فرم، اور ایک طرف ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاؤس ہولڈز. یہ فرم کیا ہے؟ فرم مینس مینوفیکچرر، فرم مینس پروڈیوسر، فرم مین بنانے والا، اور ہاؤس ہولڈ کنزیومر، جو کنزیوم کریں گے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو. میں اگر آپ کو 1000 روپے کا نوٹ دوں اور میں آپ سے کہوں کہ یار یہ 1000 روپے میں نے آپ کو دیا، اس سے تم نے اپنے لیے ایک شرٹ خریدنی ہے. لیٹ سپوز میں آپ کا بھائی ہوں، تو میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا. ہم اکٹھے گھر میں رہتے ہوں گے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ ایک ہاؤس میں رہتے ہیں. تو میں نے چھوٹے بھائی کو 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ جا کے تم نے اس کی ایک شرٹ بائی کرنی ہے. وہ گھر سے نکلا اور سامان بائی کرنے کے لیے کہاں پہ جائے گا؟ فرم کے پاس، سیلر کے پاس، مارکیٹ کے پاس. اس نے 1000 روپے کی شرٹ بائی کی. شرٹ کی پرائس کیا تھی؟ 1000 روپیہ. میں نے کتنے پیسے دیے تھے؟ 1000 روپیہ. اس نے شرٹ بائی کی، شرٹ بائی کر کے گھر آیا، لا کے مجھے دکھائی، کہتا ہے بھائی دیکھو کتنی اچھی شرٹ میں لے کر آیا ہوں. میں نے کہا باقی بہت اچھی شرٹ ہے، تم پہ بہت سوٹ کر رہی ہے، تمہیں تمہاری نئی شرٹ مبارک ہو. کہانی ختم. کیا میں نے اس کو 100 روپیہ دیا؟ دیا. جو شرٹ آئی ہے کتنے کی آئی ہے؟ سوری 1000 روپے کی آئے گی. کیا میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا؟ کیا اس نے 1000 روپے کے بدلے مجھے کچھ سامان دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ بائی کر رہا ہے ایک چیز 1000 روپے کی، دوسرا بندہ اس کو اسی 1000 روپے کی ویلیو کی پروڈکٹ واپس کر رہا ہے. اچھا، فرض کریں کہ اس کی کاسٹ 1000 روپیہ ہی تھی، تو کیا اس کو کوئی پروفٹ ہوا؟ کوئی لاس ہوا؟ نہیں. اچھا، میرا 1000 روپیہ کہاں پہ ابھی؟ فرم کے پاس پڑا ہوا. فرم نے کیا ایک ہی شرٹ بنانی ہے؟ ملٹیپل شرٹس بنائیں گے. اور شرٹس بنانے کے لیے کیا ان کو را مٹیریل چاہیے؟ کیا ان کو لیبر چاہیے؟ کیا ان کو لینڈ چاہیے؟ کیپٹل چاہیے؟ مشینری چاہیے؟
2 दिन کے بعد مجھے ایک کال آئی کہ مبارک ہو، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کر لیا ہے، کل سے آپ ہماری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو جب میں جاب لینے کے لیے گیا تو اتفاقاً میں کس فرم میں پہنچ گیا؟ اسی فرم میں پہنچ گیا جہاں سے میرے بھائی نے کیا چیز بائی کی تھی؟ شرٹ بائی کی تھی۔ اور میں نے وہاں پہ فرسٹ ڈے بڑا اچھا کام کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے منتھلی بیسس پہ اور سیلری آپ کی ہوگی 1000 روپیہ۔ تو مہینے کے بعد مجھے کیا مل رہا؟ 1000 روپیہ، اور وہ 1000 روپیہ لے کے میں واپس کہاں پہ آ گیا ہوں؟ ان کو 1000 روپے کے بدلے کیا ملی میرے سے؟ مجھے اس کے بدلے کیا ملا؟ کیا وہی 1000 واپس نہیں آیا؟ جو 1000 میں نے شرٹ خریدنے کے لیے اپنے بھائی کو دیا تھا، وہ 1000 روپیہ یہ یہاں لے کر گیا، انہوں نے اس 1000 روپے کے بدلے شرٹ دی اور 1000 روپیہ ڈبے میں رکھ لیا۔ مجھے بلایا کہ آؤ آ کے ہماری فرم میں مزدوری کرو، کام کرو، نوکری لگ گئی ہے، ہم تمہیں کیا دیں گے؟ سیلری، ویجز۔ وہ سیلری، وہ ویجز کتنی طے ہوئی ہیں؟ 1000 روپے کی۔ تو منتھ اینڈ پہ وہی 1000 روپیہ واپس آ گیا جو کہ میں نے منتھ کے سٹارٹ پہ اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 روپیہ دیا تھا کہ جاؤ جا کے کیا لے کر آؤ؟ شرٹ لے کر آؤ۔ کیا پیسہ فلو کر رہا ہے؟ کیا گڈز اینڈ سروسز بھی فلو کر رہی ہیں؟ ایک طرف گڈز آئی اور ایک طرف میری سروسز۔ ایک طرف 1000 روپیہ ادھر سے یہاں ٹرانسفر ہوا، ایک طرف 1000 روپیہ یہاں سے فرم سے ہاؤس ہولڈ میں ٹرانسفر ہوا۔ تو سر پیسہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، گڈز اینڈ سروسز بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، اور کیا میں اس کو کلوز اسٹرکچر کہہ سکتا ہوں؟ یہ کلوز ہے نا، تھرڈ پارٹی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ یہ کہلاتی ہے سرکولر فلو آف انکم۔ اس کا نام کیا ہے؟ سرکولر فلو آف انکم۔ یہاں لکھ دیتے ہیں، اٹ از کالڈ سرکولر فلو آف انکم۔ اور اب چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ایک بات آپ نے غور رکھنی ہے، میکرو کے اندر ہم انڈیویجول فرم، انڈیویجول بائر، انڈیویجول سیلر کی بات نہیں کرتے۔ ہم جب بھی بات کریں گے ہم بات کریں گے ایگریگیٹڈ بائر، ایگریگیٹڈ سپلائر، ایگریگیٹڈ فرم کی۔ اور جب ہم ایگریگیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ نیشن کی۔ تو ابھی میں نے اس کا نام کیا بولا تھا؟ سرکولر فلو آف، اس کا نام ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔